اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج ہم جس بارے میں بات کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کا گھر بیت اللہ، جسے خانہ کعبہ بھی کہا جاتا ہے، کعبہ شریف بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ کے گھر کے بارے میں، خانہ کعبہ کے بارے میں، بیت اللہ شریف کے بارے میں آج سے پہلے شاید یہ انفارمیشن نہیں سنی ہوگی۔ سطح سمندر سے 300 میٹر بلند سرزمین حجاز کے پہاڑوں کے درمیان میں گرا مکہ مکرمہ، یہ کرہ ارضی کا وسط اور درمیانے مقام سے تاریخ کے اوراق میں دیکھیں تو بعض روایات کے مطابق اس شہر کی بنیاد رکھنے والے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور فرمانبردار لشکر تھے، جنہیں ہم ملائکہ یا فرشتے کہتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ایک گھر بھی اتار رہا ہوں جس کا طواف کیا جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پانی میں غرق کیا تو اس وقت اس گھر کو اٹھا لیا۔ اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ سعادت نصیب فرمائی کہ اللہ کی طرف سے جگہ کی نشاندہی کرنے پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر یہاں اس کے گھر کی تعمیر کریں۔ یوں انسانوں میں بیت اللہ شریف کے پہلے معمار ہونے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جن 5 پہاڑوں کے پتھر سے اس کی تعمیر کی، ان کے نام یہ ہیں: ہرا، سویر، لبنان، طور اور جبل الخیر ہے۔ اللہ رب العزت نے اس پاکیزہ شہر کو اپنے گھر کے لیے منتخب فرمایا۔ ناظرین کرام، نبی آخر الزمان اور عالم کی پیدائش اور آپ کی بسط و شرف بھی اسی مبارک شہر کو حاصل ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اس شہر کی زیارت اور ادائی مناسک کے لیے سفر کو فرض قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے اہل ایمان خشوع اور خضوع اور عاجزی کے ساتھ یہاں چلے آتے ہیں۔ یہی وہ عظمت شہر ہے جس کی حرمت کی قسم رب ذوالجلال نے 2 مرتبہ کھائی۔ ناظرین کرام، جس کا ذکر سورۃ البلد اور سورۃ التین میں کیا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت حرمت والا قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو اس وقت حرمت والا قرار دیا جس دن اس زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا۔ اس کی حرمت روز قیامت تک جاری رہے گی۔ اس میں جنگ قتال کی اجازت اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اور کسی کو نہیں، وہ بھی صرف چند گھڑیوں کے لیے۔ حرم مکہ کی حدود میں کسی درخت، چھڑی، گھاس کو کاٹنا جائز ہے اور نہ ہی اس کی حدود میں کسی جانور کو پکڑنا اور ذبح کرنا جائز ہے۔ یہی وہ عظمتوں اور عصمتوں والا شہر ہے جس کی مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے سے 1,00,000 گنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ ناظرین، اسی شہر میں وہ قبلہ ہے جس کی طرف نماز پڑھنا پوری امت مسلمہ کے لیے لازمی قرار دیا، جس کی مسجد میں نماز پڑھنے سے 1,00,000 گنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ قضائے حاجت کے وقت اس کی طرف منہ یا پشت کرنا جائز نہیں۔ ناظرین، اس بابرکت شہر میں ایسے مقامات ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، گناہ مٹتے ہیں، خطائیں معاف اور مشکلات حل ہوتی ہیں۔ اس سے شہر پرامن کی خصوصیت ہے کہ یہاں پر ہتھیاروں سے مسلح ہونا بھی جائز نہیں، نیز اس میں کفار مشرکین کا داخلہ بھی منع ہے۔ ناظرین، یہ ایسا پرکشش شہر ہے جو دلوں کو مقناطیس کی طرح کھینچتا ہے۔ ایسے چینی چشمہ ہے جس سے سیرابی ہوتی ہیں مگر دل نہیں بھرتا۔ جتنی زیادہ اس کی زیارت کی جائے اتنا ہی شوق بڑھتا ہے۔ اس شہر میں موجود بیت اللہ کو صرف دیکھنے سے ہی اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اسی لیے رحمت دو عالم سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے وقت اس مقدس شہر کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا: اللہ کی قسم اے بیت اللہ، میں تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور یہ جانتے ہوئے کہ تو اللہ کے نزدیک سب سے معزز اور محبوب ہے۔ کاش تیرے مکینوں نے مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کیا ہوتا تو میں یہاں کے علاوہ کبھی کسی دوسری جگہ سکونت اختیار نہ کرتا۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے تو اس بابرکت اور عظمتوں والے شہر کی جہاں قسمیں کھائی ہیں، اس کی حفاظت بھی کی۔ اب جب اپنے ناپاک ارادے لے کر مکہ مکرمہ کو فتح کرنے اور کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے چلا تو اللہ رب العزت نے پرندوں سے ہاتھیوں کے لشکر کو نیست و نابود کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب جتنے بھی فتنے اٹھیں گے، دجال اپنی جھوٹی خدائی کا دعویٰ کرے گا تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ مقدس اور پاکیزہ سرزمین اس کے تمام تر فتنوں سے محفوظ رہے گی۔ اس کی حفاظت فرشتے کریں گے۔ مکہ مکرمہ مملکت سعودی عرب میں حجاز کے جنوبی حصے میں واقع ہے۔ مکہ کا پرانا نام بقا ہے۔
جبکہ مکہ المکرمہ کو بلد الامین، ام القرا، بیت العتیق اور بیت الحرام بھی کہا جاتا ہے۔ مکہ جسے عظیم شہر میں 8 ذی الحج کو مدینے کے گوشے گوشے سے لاکھوں مسلمان مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، رنگ اور زبانیں مختلف ہونے کے باوجود جمع ہوتے ہیں، اسلام کے رکن حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العزت آپ کو، مجھے، ہم سب کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔